السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 17 ہے اور سبق نمبر 3 ہے۔ سبق نمبر 3 ہمارا حروف مدہ کا چل رہا ہے اور آج کے جو ہمارا 17 نمبر درس ہے اس کے اندر ہم حروف مدہ کا جو تیسرا حرف یا مدہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ جو ہمارا درس تھا وہ واو مدہ کے متعلق تھا اور یہ جو ہمارا درس ہے یہ یا مدہ کے متعلق ہے۔ یا مدہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ آپ نیچے دیکھیں، یا ساکن ہے، یا ساکن سے جو پہلا لفظ آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اس یا کو یا مدہ کہیں گے۔ دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے جو حرف با ہے با کے نیچے زیر ہے تو اس یا کو یا مدہ کہیں گے۔ اسی طرح یہ قاعدہ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی یا ساکن ہوگی اور یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ یا مدہ کہلائے گی۔ یا مدہ کی مقدار 1 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا وہ تھا کہ یا مدہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو حروف مدہ کی مقدار کو 1 سیکنڈ سے بڑھا کر 2 سے 3 سیکنڈ تک لے جاتے ہیں۔ اسی طرح یا مدہ کے بعد بھی جب حمزہ آ جائے گا تو یا مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ہم یا مدہ کی ادائیگی کو پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ، یا، زیر، ای۔ عام طور پہ اس میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ کرتے ہیں حمزہ یا زیر اے، با یا زیر بے، تا یا زیر تے، یعنی اے بے تے اس طریقے سے کرتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے۔ حمزہ یا زیر ای، جس طرح ہم نے کہا نا حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی حرکات میں، یعنی اس میں ہم نے اے بے تے کرنے سے بچایا تھا۔ تو اسی طرح جب ہم یہاں پہ لفظ کے نیچے زیر پڑھتے ہیں تو زیر کے بعد ہم یا کو ساتھ ملاتے ہیں، تو ملاتے ہوئے بھی وہی آواز اسی آواز کے ساتھ ملائیں گے، یعنی ای بی تی فی اسی طرح ملائیں گے، اے بے تے نہیں کریں گے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، اب بی کو کیا ہے تو یا ساتھ ملا دیں تو بن جائے گا بی تی فی، اسی طرح آخر تک ہوگا۔ خیر ہم جوڑ کر لیتے ہیں۔ با یا زیر بی، بی غلط بے اس طریقے سے، اور صحیح بی۔ اگلا لفظ تا یا زیر تی، تی، فا یا زیر فی، فی، جیم یا زیر جی، جی، اور غلط ادائیگی جے، جیم یا زیر جے، صحیح جیم یا زیر جی، جی۔ اب ہم ساری صحیح ادائیگی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ نہ لگے۔ ح یا زیر حی، حی، خا یا زیر خی، خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، ز یا زیر
زی سین یا زیر سی سی شین یا زیر شی شی صاد یا زیر صی صی۔ حروف مستعلیہ کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ ہونٹ گول نہ ہو، کیونکہ زیر جب بندہ پڑھتا ہے تو عام طور پہ ہونٹوں کو گول کرنے کی جو غلطی ہے وہ بار بار کرتا ہے، تو اس میں ہونٹ گول کرنے سے ہم نے بچنا ہے، صی یوں نہ ہو، صی 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 صی۔ غاد یا زیر غی 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 غی۔ طا یا زیر طی طی طے طے نہ ہو، جو غلط ادائیگی کر دیتے ہیں وہ طے کر دیتے ہیں، طی طی طی۔ وا یا زیر وی 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 وی۔ عین یا زیر عی عی عی۔ غین یا زیر غی غی غی۔ فا یا زیر فی فی۔ قاف یا زیر قی قی قی۔ کاف یا زیر کی کی۔ لام یا زیر لی لی۔ میم یا زیر می می۔ نون یا زیر نی نی۔ واو یا زیر وی، ہونٹوں کو پورا گول کر کے، وی وی۔ ہا یا زیر ہی، حمز یا زیر ی ی۔ اب یہ یا مدہ کی ادائیگی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہم یا مدہ کی مشق یعنی حرکات کے ساتھ ایک دو حرفوں کو لے لیتے ہیں۔ اب ہم یا مدہ کی جب مشق کرتے ہیں تو ایک حرف یا مدہ کا اور ساتھ میں دوسرا حرف متحرک کا، تو ان کی ہم ادائیگی کر لیتے ہیں۔ دو حرف، حمزہ یا زیر ای، با زبر با، ای با ای با ای با۔ یا مدہ کی جو مقدار ہے وہ پوری کی پوری رہے، اور آگے متحرک لفظ جب پڑھیں گے، کیونکہ متحرک کی مقدار آدھا سیکنڈ ہے اور مدہ کی مقدار 1 سیکنڈ ہوتی ہے، تو اس لیے دونوں کو پڑھتے ہوئے فرق بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ای با ای با
با یا زیر بی نون زبر ن بین 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 میم زبر م عین یا زیر عی معی 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 دونوں کو ایک سانس میں معی خا زبر خا لام یا زیر لی خالی. یعنی پہلے جب ہم جوڑ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو ایک ایک سانس میں پڑھتے ہیں، تو وہی آواز ذہن میں رکھ کے ہم نے جب دو لفظوں کو ملانا ہے تو دو لفظوں کو ملاتے ہوئے جوڑ کرنے کے بعد ہم نے دونوں کو ایک سانس میں پڑھنا ہوتا ہے. تو ایک سانس میں پڑھتے ہوئے آواز بھی ہماری وہی رہے جو ہماری جوڑ میں آواز رہی ہے. خالی خالی شین زبر ش فا یا زیر فی شفی شفی. تو یہ آج کا ہمارا درس یا مدہ کی ادائیگی کے متعلق ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہم نے دو حرفوں کو آپس میں جوڑا بھی، ایک یا مدہ اور ساتھ میں اس کے متحرک لفظ کو. انشاءاللہ جو ہمارا درس نمبر 18 ہوگا، درس نمبر 18 میں ہم یا مدہ اور ساتھ میں اس کے متحرک لفظ کو یا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حرف کو یعنی الف مدہ کو، ان کو ہم آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے اور جوڑیں گے. تو یا مدہ کی آپ بھرپور مشق کریں. ہمیشہ قرآن پاک کے ان الفاظ کو پڑھنے کا تعلق زبان سے ہے، تو زبان سے ہم جتنا مشق کریں گے، یعنی کہ جتنا ہی اپنی زبان سے اس کو ادا کریں گے، دہرائیں گے، تو اتنا ہماری زبان الفاظ سے مانوس ہوتی چلی جائے گی اور الفاظ کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. تو اس کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.